اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حافظ عمر شاہین اور ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل عمر شاہین آفیشیل۔ تو ناظرین، آج کا سبق جو ہے نا وہ نورانی قاعدے کی تیسری تختی کے بارے میں ہے۔ تو آج کے سبق میں بھی ہم انشاءاللہ الرحمن صرف اور صرف 3 نکات بیان کریں گے انشاءاللہ۔ پہلا نقطہ ہے یعنی کہ پہلی چیز ہے کہ یہ جو مقطعات ہے اس کا مطلب کیا ہے، اور دوسرا نقطہ ہے کہ اس تختی کو کیسے پڑھیں گے، اور ہم انشاءاللہ الرحمن اس تختی کو آپ کے سامنے پڑھ کر بھی انشاءاللہ پیش کریں گے۔ اور تیسرا نقطہ ہے کہ بچے کو کیسے پہچان کروائیں، اس کے انشاءاللہ ہم سمپل سے 3 طریقے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، تو انشاءاللہ ہمارا سبق مکمل ہے۔ تو آئیے ناظرین پہلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ مقطعات کا کیا مطلب ہے۔ تو ناظرین، مقطعات کا مطلب ہے کاٹ کاٹ کر پڑھے جانے والے حروف۔ تو یہ بھی حروف قرآن پاک کے اندر کاٹ کاٹ کر یعنی الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، تو اس لیے ان کو مقطعات کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، یہ ہمارا پہلا نقطہ مکمل ہوا۔ دوسرا ہمارا نقطہ اور دوسری چیز ہے کہ اس تختی کو کیسے پڑھا جائے۔ تو ناظرین، ان کو بھی پہلی اور دوسری تختی کی طرح ہی پڑھیں گے، یعنی کہ علیحدہ علیحدہ کاٹ کاٹ کر۔ ٹھیک ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ مد والے حرف کو 5 الف کے برابر لمبا کریں گے اور کھڑی زبر والے حرف کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ اور ناظرین، اسی طرح اس تختی کے اندر جو حروف سبز رنگ والے ہیں نا ان کو ذرا موٹا کر کے پڑھیں گے۔ تو اب ہم آپ کو یہ تختی پڑھ کر سناتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ کیسے پڑھنی ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ مد والے حرف کو 5 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں اور کھڑی زبر والے حرف کو 1 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ اور اب انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں، آپ نے ذرا غور کرنا ہے۔ آپ کو یہ تختی سکرین پر بھی نظر آ رہی ہے۔ الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را۔ ٹھیک ہے ناظرین، اور آگے ہے کاف ہا یا عین صاد۔ ایک مرتبہ پھر پڑھ دیتا ہوں، کاف ہا یا عین صاد۔ ٹھیک ہے، اس جملے کے اندر جو ہا اور یا ہے نا اس کو تھوڑا تھوڑا لمبا کریں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ 1 الف کے برابر، باقی تینوں کو زیادہ لمبا کریں گے۔ اور آگے ہے طہ، ان دونوں پر بھی کھڑی زبر ہے۔ طاسیم میم، طاسین، یاسین، صاد، حامیم، حامیم، عین سین قاف۔ ٹھیک ہے ناظرین، قاف نون۔ تو ناظرین، آج کا جو ہمارا تیسرا نقطہ ہے آج کے سبق کا وہ ہے کہ بچے کو کیسے سمجھائیں، کیسے گائیڈ کریں۔ اکثر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا ان کو ذرا چلانا، ان کو سمجھانا ذرا مشکل ہوتا ہے، تو ان چھوٹے بچوں کے لیے ہم آپ کے سامنے صرف 3 ایک چھوٹے چھوٹے طریقے اور ٹپس آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیسے چھوٹے بچے کو گائیڈ کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، آسانی سے چلا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ ہے بچہ ایک سانس میں نا ایک لفظ نہیں پڑھ سکتا آسانی سے، اس لیے ہر مد والا حرف ایک سانس میں پڑھایا جائے۔ ٹھیک ہے، الگ الگ سانس میں، جیسے الف لام میم صاد، ان تینوں پر مد ہے۔ تو اب جو چھوٹا بچہ ہے اس کا سانس تو چھوٹا ہوتا ہے، تو وہ ایک سانس میں تو نہیں پڑھ سکتا، تو اس لیے ناظرین اس کو بتائیں کہ ایک ایک حرف کو الگ الگ سانس میں پڑھ لے آسانی کے لیے۔ کیسے؟ الف لام میم صاد،
مد، ٹھیک ہے، اس طرح اس کو سمجھائیں تو انشاءاللہ وہ آسانی سے اچھی طرح لمبا بھی کر لے گا اور آسانی سے پڑھ بھی لے گا انشاءاللہ۔ تو ناظرین دوسرا طریقہ ہے کہ شروع میں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا ان کو سمجھانا ذرا مشکل ہوتا ہے کہ بھائی 5 الف کے برابر اتنا لمبا کرو، 1 الف کے برابر اتنا لمبا کرو، تو اس لیے ان کو سمپل انداز میں یہ بتا دیا جائے کہ بیٹا جو مد والا حرف ہے نا اس کو زیادہ لمبا کرتے ہیں اور جو کھڑی زبر والا حرف ہے اس کو تھوڑا لمبا کرتے ہیں، بس اتنا ہی وہ سمجھ جائے تو اس کے لیے کافی ہے۔ پھر جب جیسے ہی وہ سیانہ ہوتا جائے، آگے سمجھدار ہوتا جائے، تو پھر اس کو بتا دیا جائے بعد میں۔ تو تیسرا طریقہ ہے کہ بچے کی آسانی کے لیے پین کی مدد سے حروف کو الگ الگ کر دیں، کاٹ دیں، تاکہ بچہ آسانی سے پڑھ سکے اور اس کو پتا ہو کہ بھئی میں نے ایک سانس میں اتنا پڑھنا ہے۔ کیسے؟ اب آپ سکرین پر دیکھیں، آپ کو 2 مثالیں نظر آ رہی ہیں۔ ایک ہے الف لام میم صاد کی مثال ہے۔ الف لام اور میم کے درمیان پینسل کی مدد سے ایک لکیر لگا دیں اور اس کو بتائیں کہ بھئی ایک سانس میں اتنا پڑھنا ہے، پھر آگے میم کو الگ کرنا ہے۔ اور آگے دوسری مثال ہے کاف ہا یا عین صاد کی، تو اس کے اندر بھی کاف کو الگ کر دیں پینسل کی مدد کے لکیر کی مدد سے، اور ہا اور یا کو الگ کر دیں، وہ ایک سانس میں دونوں کو پڑھ سکے گا آسانی سے، اور عین کو الگ کر دیں، صاد کو الگ کر دیں۔ تو اس لیے بچے کو یہ نشانیاں لگا کے الگ الگ یعنی پینسل کی مدد سے کر کے آپ آسانی سے بچے کو چلا سکتے ہیں اور آسان طریقے سے اس کو مد بھی کرا سکتے ہیں۔ تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا چھوٹا سا سبق۔ حروف مقطعات کے بارے میں ہم نے آپ کے سامنے 3 چیزیں رکھی ہیں۔ پہلی چیز ہم نے بتائی ہے مقطعات کا مطلب کیا ہے، اور دوسری چیز میں بتایا ہے کہ اس تختی کو پڑھنا کیسے ہے، ٹھیک ہے، اور اس تختی کو پڑھ کے بھی سنایا ہے آپ کو تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے کیسے پڑھا جاتا ہے، اور تیسری چیز میں تیسرے نقطے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ بچے کو کیسے سمجھایا جائے۔ تو اس کے ہم نے 3 طریقے بیان کیے ہیں ناظرین۔ تو مجھے امید ہے کہ ماشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ سنے کے حوالے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔